بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آن لائن لیکچر میں آج ہماری کلاس ہے ٹرانسپورٹیشن انجینئرنگ سول 343 کے حوالے سے۔ جیسا کہ ہم لوگ لاسٹ اپنے لیکچرز کے اندر چیپٹر نمبر 6 تک کمپلیٹ کر چکے ہیں۔ لاسٹ لیکچر کے اندر ہم نے ٹریفک کے اندر روڈ کے حوالے سے ڈرینیج کا نظام ڈسکس کیا تھا کہ روڈ کے اوپر سے ڈرینیج نکالنے کے دو ڈفرینٹ طریقے تھے، ایک کو سب سرفیس ڈرینیج کہا جاتا تھا اور دوسرے کو سرفیس ڈرینیج کہا جاتا تھا۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں نے جو اسٹوڈنٹس آئے تھے آپ تمام کو جتنا بھی کورس ہمارا 60% ہو شامل ہے اور 40 جو ریڈیوس ہو گیا تھا، اس حوالے سے میں نے آپ کی تمام کلاس کو بک کے اوپر مارک کروا دیے تھے۔ تو جن اسٹوڈنٹس کا وہ ڈیٹا انکمپلیٹ ہے وہ باقی اسٹوڈنٹ سے رابطہ کر لیں اور اپنی بک کے اوپر نشان لگا لیں کہ جو جو ٹاپکس ہم نے فائنل ایگزام کے حوالے سے اسٹڈی کرنے ہیں۔ اچھا، ابھی آج کے ٹاپک میں ہم ٹریفک انجینئرنگ کو ڈسکس کریں گے۔ ٹریفک انجینئرنگ میں بیسیکلی ہم لوگوں نے جس طرح ٹریفک کا فلو چل رہا ہے، یعنی کسی بھی روڈ پر ٹریفک چل رہی ہے تو اس کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت درکار آتی ہے یا کن کن پیرامیٹرز کے اوپر وہ ٹریفک کا فلو جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو جب بھی ہم کوئی روڈ ڈیزائن کرتے ہیں تو اس پہ ایک سروے کیا جاتا ہے جس پہ اس پر آنے والی کیپیسٹی کا جائزہ لیا جاتا ہے کہ اس روڈ پر کس ٹائم میں کتنی ٹریفک نے گزرنا ہے، بھاری ٹریفک نے گزرنا ہے زیادہ تر یا جو لائٹ ٹریفک ہے ہماری کار وغیرہ گاڑیاں ہیں چھوٹی انہوں نے گزرنا ہے۔ تو اس حوالے سے ہم نے روڈ کو ڈیزائن کرنا ہوتا ہے۔ باقی جب روڈ ڈیزائن ہوگا تو اس میں روڈ کی وڈتھ کو دیکھا جاتا ہے کہ یہاں پر آلریڈی کتنی روڈ بنی ہوئی ہے اور ٹریفک کیپیسٹی کے حساب سے مزید کتنی ہمیں ٹریفک کو جو روڈ ہے اس کو بڑھانے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس لیکچر کے اندر ٹریفک کو کنٹرول کرنے کے لیے ڈیفرنٹ روڈ سائن اور سگنل کو بھی ڈسکس کرنا ہے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ روڈ کے اطراف میں ڈفرینٹ قسم کے روڈ سائنز شو ہوتے ہیں جن کی ڈفرینٹ شیپس ہوتی ہیں اور ان پہ کافی انفارمیشن ہے جو کہ ڈرائیور کو آگے آنے والے خطرات کے بارے میں انفارمیشن فراہم کرتی ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ٹریفک انجینئرنگ کی وسعت، اسکوپ آف ٹریفک انجینئرنگ، کہ ٹریفک انجینئرنگ میں ہم نے کن کن چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہے۔ ٹریفک کریکٹرسٹکس، یعنی کس ٹائپ کی ٹریفک کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، ٹریفک آپریشن کیا ہے اور روڈ کی پلاننگ کیسے ہم کر رہے ہیں۔ جیومیٹرک ڈیزائن کے اندر ہم نے چیپٹر نمبر 3 میں ڈسکس کیا تھا کہ سائڈ ڈسٹینس، اسٹاپنگ سائڈ ڈسٹینس، اس کے علاوہ اوورٹیکنگ سائڈ ڈسٹینس، اور یہ ساری چیزیں ہم نے جو سپر ایلیویشن وغیرہ ہم نے ڈسکس کیا تھا۔ روڈ کا کیمبر رکھا جاتا ہے، روڈ میں روڈ الائنمنٹ کرتے ہوئے ہم نے ڈرینیج پر بھی توجہ دینی ہوتی ہے۔ تو یہ سارے فیکٹرز ہمارے روڈ کے جیومیٹرک ڈیزائن کا حصہ کہلاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اوور آل ہم ایڈمنسٹریشن ان سب کو ایڈمنسٹر کر رہے ہوتے ہیں، کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں۔ اب روڈ میں سب سے زیادہ جو ڈیمیجنگ چیز ہوتی ہے، اگر ہم نے اوور آل اسٹرکچر کو ڈیزائن کے مطابق تیار کر لیا ہے تو سب سے زیادہ جو ڈیمیج کر رہا ہے وہ ایکسل لوڈ کہلاتا ہے۔ اب ایکسل لوڈ کا مطلب ہے کہ کوئی بھی ایک گاڑی ہے اس کے دو ٹائروں کے درمیان جتنا بھی لوڈ آ رہا ہے وہ اس کا ایکسل لوڈ کہلاتا ہے۔ اب اس میں یہ چیز یاد رہے کہ جب ایکسل لوڈ ایکسیڈ کرتا ہے ایک ڈیزائن لوڈ سے تو اس کا جو ڈیمیج ہے وہ دگنا نہیں بلکہ دگنا سے بھی کافی زیادہ اس کو افیکٹ کر جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہم نے جب بھی روڈ کو ڈیزائن کرنا ہے تو ان چیزوں کو ذہن میں لازمی طور پر رکھنا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ٹاپک آپ کا ٹریفک ڈینسٹی اسٹڈی ہے، ٹریفک کی شدت کا مطالعہ۔ یہ آپ کا کورس کا حصہ نہیں ہے لہٰذا اس کو ہم فی الحال ڈسکس نہیں کریں گے۔ نیکسٹ ٹاپک ہے حادثات۔ اب جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ روڈ پہ حادثات کے مختلف وجوہات ہوتے ہیں جن میں سب سے جو میجر ایک وجہ ہے وہ ڈرائیور ہے۔ یعنی آپ نے جتنے بھی انٹرنیشنل سرویز ہیں ان میں یہ چیز ثابت ہوئی ہے کہ جو بھی ایکسیڈنٹس ہیں ان میں سب سے زیادہ جو پرپورشن ہے وہ ڈرائیور کی وجہ سے، یعنی ڈرائیور کی غلطی ہوتی ہے۔ اور اگر فردر ہم اس چیز کو مزید کیٹیگرائز کر لیں تو اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اوور سپیڈنگ کہہ لیں،
یا اگر گاڑی کی کنڈیشن کے حوالے سے ہم بات کر لیں تو گاڑی کی میکینیکلی کنڈیشن ٹھیک نہیں تھی، گاڑی کی بریکس ٹھیک نہیں تھی، یا اس کے علاوہ جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ روڈ کی کنڈیشن ٹھیک نہیں تھی، روڈ پر گڑھے کافی تھے، اچانک سے کھڈا آ گیا، گڑھا آ گیا، جس کی وجہ سے ڈرائیور کو سمجھ نہیں لگی اور اس کی گاڑی کنٹرول سے باہر ہو کر حادثے کا شکار ہو گئی۔ تو اس چیز سے جو بچا جا سکتا ہے اس کے لیے ہم نے دیکھنا ہے کہ روڈ کا ایک ڈیزائن ہونا چاہیے جس میں ہم نے سائڈ ڈسٹینس کے سامنے دور تک کلیئر ڈسٹینس جو ہمیں نظر آ رہا ہے، یا جو جتنا بھی ایک فاصلہ نظر آ رہا ہے جس کو دیکھتے ہوئے ہم سامنے سے آنے والی رکاوٹ کو دیکھ کر باحفاظت طریقے کے ساتھ گاڑی کو روک سکیں، وہ ہمارا سٹاپنگ سائڈ ڈسٹینس کہلاتا ہے۔ تو اس کے علاوہ اگر روڈ کے اوپر شولڈرز کی جو مناسب لینتھ ہے وہ نہیں فراہم کی گئی، تب بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری جو بھی سٹرکچر ہے، جو روڈ ہے، وہ ہمارا حادثے کا باعث بن سکتا ہے۔ اس کے بعد موسمی اثرات، اس کے بعد ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کسی بھی روڈ کے اوپر جو موسمی اثرات ہیں اس کی وجہ سے بھی گاڑی ایکسیڈنٹ کا شکار ہو سکتی ہے۔ اکثر دھند میں ہم نے دیکھا ہوگا کہ ویزیبلٹی کافی کم ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے حادثات کا شکار ہو جاتی ہے گاڑیاں۔ اس کے علاوہ اور کافی سارے ریزن ہو سکتے ہیں جن میں یہ چند ایک ہم نے ڈسکس کر لیے ہیں۔ اب اس کے بعد نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارا حادثات سے بچاؤ، یعنی کوئی بھی اگر حادثہ